خدا باپ خدا بیٹے کے نام سے سلام ہو۔ آج کا زندہ کلام ہے ہمارے پاس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ درخت کے پتے ہو یا کوئی انسان، اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ بھی زمین پر گرتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان خدا کو چھوڑتا ہے وہ بھی زمین پر گرتا ہے۔ اگر درخت کے پتے زمین پر گرتے ہیں وہ بھی خاک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ آپ کے لیے حوالہ ہے متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 20 اور 21 آیت۔ اس میں یہ لکھا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو رد کرتے، خدا کے کلام کی بات کو رد کرتے، ماں باپ کو رد کرتے، اپنے رشتہ داروں کو رد کرتے، اپنے قریبی لوگوں کو رد کرتے، اپنے دوستوں کو رد کرتے، اپنے بہن بھائیوں کو رد کرتے۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جیسے کہ برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جائے گا۔ آپ اس کو، وہ ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں ایسے کاموں سے۔ خدا کا زندہ کلام جو ہے یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ یہ عیب جوائی کرنے سے بھی بند کرتا، منع کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 7 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کسی کی عیب جوائی نہ کریں، جس پیمانے سے ناپو گے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جو بھی شخص، جو بھی درخت کا پتا اکڑ میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے تو وہ گرتا کہاں ہے؟ زمین پر۔ ہر وقت، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ تو اسی طرح ہم درختوں کے پتوں کی طرف دیکھیں تو وہ جب گرتے ہیں تو زمین پر گرتے ہیں۔ جن لوگوں میں گھمنڈ ہے تو آخر کار وہ کہاں گرتے ہیں؟ زمین پر گرتا ہے۔ جب شیطان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا تو میں اتنا خوبصورت ہوں، تو خداوند نے اس وقت اس کو کہاں پٹکا؟ زمین پر۔ زمین پر اس کو گرایا اور کہا کہ خشکی اور تری تم پر افسوس ہے، ابلیس بڑے غصے سے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ آمین۔ خداوند کا زندہ کلام جو یہ ہمیں بتانا ہے کہ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ آپ کے اگر کوئی ایسے شخص ہیں تو آپ ان کے پھلوں سے، ان کے کاموں سے پہچانیں، کیونکہ آپ اگر خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کو پہچاننے جیسی عقل، دیکھنے جیسی روح دے گا اور سمجھنے والا دل دے گا۔ آگے 21 آیت میں وہ فرماتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں۔ ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ صرف اے خداوند کہنے سے بادشاہی حاصل نہیں ہوتی، خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کے بیٹے یا بیٹی ہیں، نافرمان ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نافرمانی جو ہے اس کی سزا ہے۔ نافرمانی جو ہے اس کی ایک مدت ہے۔ جیسے آدم اور حوا نے جب گناہ کی تو اس کی خدا نے مدت ہے مقرر کی، تو خدا یسوع مسیح نے جان دی اور انسان کا اور خدا کا ملاپ ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ جب پھٹ کر 2 حصے ہوا، اس کا یہ مطلب ہے انسان گناہ سے آزاد ہو گیا، خدا کا انسان کا ملاپ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے سمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہی داخل ہوں گے جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ وارث وہ ہوں گے جو خدا باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔
खुदा का जिंदा कलाम हमें बताता है कि खुदा की मर्जी को जानना ज़रूरी है, खुदा की मर्जी में चलना ज़रूरी है। जैसे हम दुआ में पढ़ते हैं, जिस तरह हम आसमान पर खुदा तेरी मर्जी पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। ज़मीन पर उसकी मर्जी को हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़मीन है। ज़मीन पर मुनाफिक लोग हैं, वफादार लोग नहीं हैं, पाक लोग नहीं हैं। क्योंकि ज़मीन पर खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए हमने अपने दिल को बदलना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, ताकि खुदा का बेटा हम सब में जगह पाए और 30 गुना 60 गुना उसका जो फल यानी कलाम के सवाल है, अल्फाज है, हुक्म है, वो हमारे अंदर जगह पाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल पैदा करता जाए। खुदा के नाम से खुदा यस्सु आपको बरकत दे। जो मेरे भाई और बहनें ये खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बदलें। ये आपके लिए मैसेज है, आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।